بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 روزہ مسائل خواتین کورس میں ہم حاضر ہیں۔ آج اس کورس کی پہلی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ بالخصوص خواتین کی آسانی کے لیے ہے کہ خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں ان سے ریلیٹڈ مسائل ہیں تو وہ تاکہ انہیں سیکھیں اور سیکھ کر ان پر عمل کریں اور گناہ گار ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں، چونکہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں عام طور پر مساجد میں اور محافل میں ان کا آنا جانا رہتا ہے، تو وہ اپنے ضروری مسائل جو فرض علوم ہیں وہ سیکھتے رہتے ہیں، تو یوں گناہوں سے بچنے کا ان کا معاملہ رہتا ہے۔ لیکن خواتین چونکہ اپنے گھروں کے معاملات وغیرہ کے اندر ان چیزوں کے اندر مصروف رہتی ہیں، تو علم دین سیکھنے سے کافی ان کی دوری رہتی ہے، جس کی بنا پر جو ان کے ضروری مسائل ہیں اور طہارت وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں اور ازدواجی تعلق کے مسائل ہوتے ہیں اور بھی دیگر مسائل ہیں کہ جن کا تعلق ان حیض، نفاس اور استحاضہ، جن کا ہم اس کورس کے اندر بالخصوص ان سے متعلق مسائل سنیں گے، ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو معلومات کی کمی کی بنا پر اور بعض اوقات علم نہ ہونے کی بنا پر بھی کئی چیزوں پر وہ گناہ گار ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بالخصوص یہ خواتین کے لیے ہے اور خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ نے پورا ہمارا یہ جو 5 روزہ مسائل خواتین کورس ہے، آپ نے تمام اس کی کلاسیں دیکھنی ہوگی، مکمل دیکھنی ہوگی۔ شیطان لاکھ سستی دلائے، آپ نے پھر بھی اور اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور آخرت کی منازل کو آسانی سے طے کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ آپ نے علم سیکھنا بھی ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی اسے پہنچانا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کورس آسان سے آسان انداز کے اندر جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، اور اس کو سوال و جواب کی صورت میں رکھیں گے۔ سوال ہوگا پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، یعنی بیان کی صورت میں نہیں رکھیں گے، چونکہ جو بیان نثر کی صورت میں بیان ہوتے ہیں عام طور پر اسے پھر سننے میں تو بعضوں کا دلچسپی رہتی ہے، لیکن یاد کرنا اسے قدرے دشوار ہوتا ہے۔ تو جب سوال جواب کی صورت میں ہوگا تو یہ پھر یاد کرنے کے لیے کافی آسان رہ جاتا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ جو آج کا پہلا دن ہے ہمارا، تو اس کے اندر آج ہم حیض، نفاس اور استحاضہ، ان کی تعریفیں اور ان سے متعلقہ اہم اور ابتدائی گفتگو جو ہے وہ آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اس کی موجودہ حالت و کیفیت کے متعلق شرعی مسائل سیکھنا فرض عین ہوتا ہے۔ مثلا جب کوئی بالغ ہو تو اس وقت طہارت اور نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہو جائیں تو روزوں کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ یوں ہی زکوٰۃ و حج اور دیگر معاملات جیسے نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور اجارہ وغیرہ کا موقع آ جائے تو ان چیزوں کے متعلق شریعت کے احکام سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے انسان کا جن چیزوں سے تعلق ہوتا جائے گا تو اس کے متعلق علم سیکھنا یہ بھی ان پر ضروری ہوتا جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ عورت پر جو طہارت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں ان میں حیض و نفاس کے ضروری مسائل بھی شامل ہیں، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ علم سے بقدر ضرورت شرعی مسائل مراد ہیں، لہٰذا روزے، نماز کے مسائل سیکھنا یہ ضروری ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ حیض، نفاس کے ضروری مسائل سیکھنا ہر عورت پر، تجارت کے مسائل سیکھنا ہر تاجر پر، حج کے مسائل سیکھنا حج کو جانے والے پر فرض عین ہیں۔ تو یوں یعنی جس کا بھی تعلق جن چیزوں سے پڑتا جائے گا تو ان کے متعلق شرعی احکام جو ان پر سیکھنا یہ ضروری ہوتے جائیں گے۔ اب حیض کے مسائل کا علم انتہائی اہم اور ضروری ترین علم ہے۔ کسی بھی علم کی اہمیت، عظمت اور مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس علم سے جاہل رہنے میں ضرر اور نقصان کتنا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ علم حاصل نہ کیا جائے تو کتنا ضرر اور نقصان ہو سکتا ہے، اس سے اس علم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب ہم حیض کے شرعی مسائل کا جائزہ لیں تو بلا شبہ اس علم سے جاہل رہنے کا نقصان اور ضرر دوسرے کئی علوم کی جہالت سے بڑا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ متعلق ہونے والے مسائل بے شمار ہیں، حتیٰ کہ کئی فقہ کے ابواب کا تعلق
اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ مثلا یعنی اب کئی ساری جو فقہ کے ابواب ہیں ان سے یہ حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل متعلق ہوتے ہیں۔ مثلا وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، اعتکاف، نکاح، طلاق، عدت، استبراء، ازدواجی تعلقات، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو چھونا، مسجد میں داخل ہونا، بلوغت وغیرہ۔ تو یہ بے شمار مسائل ہیں کہ جن کا تعلق ان مسائل سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی بے شمار باتیں ہیں کہ یعنی یہ تو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جن سے حیض و نفاس کا تعلق ہوتا ہے، کہ اگر یہ حیض و نفاس کے جو ضروری مسائل ہیں اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر وہ گناہ گار ہونے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ شوہر پر یعنی ہم جو ان مسائل کا سیکھنا بالخصوص تو خواتین پر ضروری ہے چونکہ ان سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن مردوں پر بھی ان مسائل کا سیکھنا ایک لحاظ سے ضروری ہے۔ وہ کس طرح سے فرماتے ہیں کہ شوہر پر اور عورت کے ولی پر لازم ہے کہ وہ عورت کو اس کی حاجت کے مسائل سکھائے، اور اگر وہ خود نہیں سکھاتا تو عورت کو گھر سے باہر نکل کر ضروری مسائل سیکھنے کی اجازت دے۔ ظاہر ہے کہ گھر سے نکل کر سیکھنے کا حکم اسی صورت میں ہے جب گھر میں رہ کر فرض علم سیکھنا ممکن نہ ہو۔ نیز گھر سے باہر نکل کر مسائل سیکھنے کا طریقہ ایسا ہی ہونا چاہیے جس کی شریعت اجازت دے اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو یوں جو ہے وہ مردوں پر بھی ان مسائل کا سیکھنا، جیسے شادی شدہ جو حضرات ہیں ان پر، اور جو عورت کے سرپرست حضرات ہیں ان پر بھی ان چیزوں کا علم سیکھنا وہ ضروری ہے، تاکہ وہ خود جو ہے خواتین کو سکھائیں اور پھر خواتین کو باہر جانے کی حاجت پیش نہ آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک خوب پاک نہ ہو جائیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر بیان کرتے ہوئے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم قادری مدّ ظلہ العالی تفسیر سراۃ الجنان میں لکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں گوارا نہ تھا، بلکہ یہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی وہ ان دنوں میں عورتوں سے میلاپ میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا، یعنی پوچھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو اوپر مذکور، ابھی آپ نے ترجمہ بھی اس کا سن لیا، اور افراط و تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی اور بتا دیا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ تو یوں جو ہے ہمارا اسلام ہمیں جو ہے وہ ایک معتدل اور درمیانی راہ کا بتاتا ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے وہ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے تھے، تو ہمیں جو اسلام ہے وہ افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ بتاتا ہے۔ تو اب اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ ان کی تعریفوں سے متعلق اور فطری طور پر عورت کو کتنے جو ہے وہ یہ
خون وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو فطری طور پر جو ہے عورت کے ساتھ 3 طرح کے یہ جو ہے شرعی طور پر اصطلاحیں جو فقہاء نے بیان کی ہیں وہ آتی ہیں اس کے اندر۔ ایک ہے حیض، دوسرا ہے نفاس اور تیسرا ہے استحاضہ۔ اب ان کی تعریفیں آسان الفاظ کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہے حیض۔ تو بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادت کے طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو اسے حیض کہتے ہیں۔ دوسرا نفاس کسے کہتے ہیں؟ تو اگر یہ خون بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلے تو اسے نفاس کہتے ہیں۔ تیسرا استحاضہ، اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں جو ابھی بیان کی ہیں بلکہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نکلے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو حیض کے حوالے سے ابتداً ہم سنیں گے، پھر اس کے بعد نفاس اور پھر استحاضے کے متعلق کلام کریں گے۔ تو یہ جو حیض کی تعریف، اس حیض، نفاس اور استحاضہ تینوں کی تعریفیں ہم نے سن لی ہیں۔ تو حیض آنے کی حکمت کیا ہے کہ اگر یہ نہ آئے تو اس میں کیا نقصان ہے، کیا خرابیاں ہیں؟ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حیض آنے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عورت بالغہ کے بدن میں فطرتاً ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہوتا ہے کہ حمل کی حالت میں وہ خون بچے کی غذا میں کام آئے اور بچے کے دودھ پینے کے زمانے میں وہی خون دودھ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں اس کی جان پر بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائی شیر خوارگی، یعنی جو بچے کو ابتدائی ایام میں جو دودھ پلایا جاتا ہے تو ابتدائی شیر خوارگی میں خون نہیں آتا، اور جس زمانے میں نہ حمل ہو نہ دودھ پلانا، وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے تو قسم قسم کی بیماریاں ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے اس کے آنے کی حکمت بھی علماء کرام نے بیان فرما دی ہے کہ اگر نہ آئے تو کئی طرح کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ حیض آنے کی عمر، کہ اس کی جو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ آخری اس کی عمر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کم سے کم 9 سال کی عمر سے حیض شروع ہوگا۔ اس عمر سے پہلے جو خون آئے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ شمار ہوگا، اور حیض آنے کی انتہائی عمر 55 سال ہے، یعنی ابتدائی عمر اس کی 9 سال اور انتہائی عمر اس کی 55 سال ہے۔ اس عمر والی عورت کو عائسہ کہتے ہیں، یعنی جب 55 سال ہو جاتے ہیں 55 سال والی عورت اسے پھر عائسہ کہتے ہیں۔ اس عمر کے بعد جو خون آئے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ ہاں، اگر 55 سال کی عمر کے بعد بھی خالص خون آئے، جیسے سرخ یا سیاہ رنگ کا یا جیسا پہلے آتا تھا اسی رنگ کا آیا تو حیض ہے، جبکہ 3 دن یا زیادہ جاری رہا۔ یہ اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے عمر بھی سماعت کر لی ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ حیض کے خون کے رنگ کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ حیض کے 6 رنگ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 سیاہ، نمبر 2 سرخ، نمبر 3 سبز، نمبر 4 زرد، نمبر 5 گدلا، نمبر 6 مٹیالہ۔ لہٰذا سیاہ یا مذکورہ رنگوں میں سے کسی رنگ کی رطوبت ہو تو وہ حیض شمار ہوگی، لیکن خالص سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں۔ تو یہ جو اس کے جو 6 رنگ تھے وہ بھی ہم نے سماعت کر لیے۔ اب دنوں کے اعتبار سے جو اس کی مدت ہے وہ کتنی ہے، یہ ہمارا اگلا سوال ہے کہ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔ حیض نہ تو 3 دن سے کم ہو سکتا ہے اور نہ 10 دنوں سے زیادہ۔ تو یہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 دن اس کی مدت بھی وہ ہم نے سماعت کر لی۔ اب یہ حیض سے متعلقہ ہم نے چیزیں سنی ہیں۔ اگلا جو ہے وہ ہمارا ہے نفاس سے متعلق، اس کی تعریف اور ابتدائی جو باتیں ہیں وہ سنیں گے۔ تو شروع میں بھی ہم نے سنی تھی اس کی تعریف، دوبارہ اس کی تعریف جو ہے وہ ہم دہرا دیتے ہیں۔
نفاس وہ خون کہلاتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون عورت کے آگے کے مقام سے عادتاً نکلتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے۔ اب دنوں کے اعتبار سے اس کی جو مدت ہے، دنوں کے اعتبار سے نفاس کی مدت وہ بھی ہم سنتے ہیں۔ نفاس میں کمی کی جانب تو کوئی مدت مقرر نہیں ہے، بلکہ نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن یعنی لمحہ بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن رات ہے۔ کمی کی کوئی بھی مدت نہیں ہے کہ نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک لمحہ بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے وہ 40 دن رات ہے۔ اس کے بعد جو اگر آتا ہے تو وہ پھر نفاس کا خون شمار نہیں ہوگا۔ یہاں پر اسی نفاس سے متعلق ایک اہم جو ہے وہ بات ہے کہ جو آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ حد 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفاس اس سے کم ہوتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نفاس ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اوپر ہم پہلے سن چکے ہیں۔ لہٰذا 40 دن سے قبل جب بھی عورت کا خون رک جائے وہ نہا کر نمازیں پڑھنا شروع کر دے گی۔ ہاں، اگر 40 دن کے اندر اسے خون دوبارہ آ جائے تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دے، اور یہ جو عوام اور جاہل عورتوں میں مشہور ہے کہ جب تک چلہ نہ ہو جائے بچہ جننے والی عورت پاک نہیں ہوتی، یہ محض غلط ہے۔ خون بند ہونے کے بعد ناحق ناپاک رہ کر نماز روزے چھوڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے، اور مردوں پر فرض ہے کہ اپنی عورتوں کو اس سے باز رکھیں۔ تو یہ بہت اہم جو ہے وہ وضاحت تھی جو ہم نے سنی ہے کہ بعض اوقات وہ چلہ پورے ہونے کا انتظار کرتی ہیں کہ جو ابھی چلہ ختم ہوگا تو پھر جو ہے وہ نماز وغیرہ جو ہے وہ شروع کریں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر پہلے بھی جو وہ نفاس کا خون ہے ختم ہو چکا ہے تو جو پھر اس کے مسائل نماز وغیرہ کے انہیں شروع کرنے ہی ہوں گے، انتظار نہیں کر سکتی۔ آخر میں نفاس سے متعلقہ جو ہے وہ آج ہم آخری وضاحت سنیں گے کہ حیض نفاس کے احکام، کہ جب حیض نفاس ہو تو پھر 8 طرح کے جو احکام ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، نماز کا حرام ہونا۔ نمبر 2، روزے کا حرام ہونا۔ نمبر 3، قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت۔ نمبر 4، قرآن پاک چھونے کی حرمت۔ نمبر 5، مسجد میں داخلے کی ممانعت۔ نمبر 6، طواف خانہ کعبہ کا ناجائز ہونا۔ نمبر 7، ہم بستری کا حرام ہونا، اور موٹا کپڑا وغیرہ حائل کیے بغیر ناف کے نیچے سے گھٹنے تک بشمول گھٹنے کے حصے سے نفع حاصل کرنے کی حرمت۔ نمبر 8، اختتام پر غسل یا تیمم کا واجب ہونا۔ تو یہ 8 طرح کے مسائل تھے کہ جو حیض اور نفاس سے متعلق ہوتے ہیں۔ آخر میں ہم استحاضہ کے حوالے سے سنیں گے، اور پھر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ استحاضہ کی جو تعریف ہے وہ اولاً سماعت فرما لیں۔ وہ خون جو بچی کو حیض کی عمر یعنی 9 سال کو پہنچنے سے پہلے آ جائے وہ استحاضہ ہے۔ تو یہ استحاضہ کی تعریف ہو گئی۔ اچھا، اس میں جو ہے اعتبار ہوگا وہ شمسی یعنی قمری چاند کے لحاظ سے عمر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شمار کی جائے گی، یہ اس کا اعتبار ہوگا۔ مزید اس کی جو چند صورتیں ہیں یا مسائل سے متعلقہ وہ سماعت فرما لیں۔ وہ خون جو عائشہ کو آئے وہ استحاضہ ہے۔ عائشہ وہ عورت ہے جو حیض آنے کی عمر سے آگے گزر جائے، اور یہ عمر 55 سال ہے۔ البتہ اس عمر کے بعد اگر خالص خون بالکل سرخ یا سیاہ یا پرانی عادت کی طرح کا خون آئے تو پھر حیض ہی ہوگا۔ حمل کی حالت میں اگر عورت خون دیکھے تو وہ استحاضہ ہے۔ عورت نماز پڑھے گی، شوہر سے قربت بھی کر سکتی ہے اگرچہ وہ حیض والی عادت کے دن ہوں۔
وہ خون جو حیض کی کم از کم مدت یعنی 3 دن سے کم ہو وہ استحاضہ ہے۔ تو یوں آج کا جو پہلا دن تھا 5 روزہ مسائل خواتین کورس کا، آج پہلا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ نے اس چینل کو جو ندیم مدنی حنفی ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ بغیر کسی مشقت کے آسانی سے ہماری جو دیگر ویڈیوز بھی ہوں وہ بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور آپ نے مکمل اس کورس کی 5 جو کلاسیں ہوں گی توجہ سے آپ نے خود بھی سننا ہے اور بار بار اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور دوسرے اسلامی بہنوں اور خواتین تک بھی اس کو پہنچانا ہے۔ رب کریم عز و جل ہم سب کو علم دین کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔